ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کا احسان عظیم اس نے ہمیں محفل ذکر و نعت عطا کی، ہمیں بیٹھنے کی توفیق بخشی. اللہ پاک ہمیں اس محفل کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے. آمین. اللہ رب العزت کا یقین احسان عظیم ہے کہ یہ محفل کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس مالک کی بارگاہ میں یہی التجا ہے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں یہ جاری رہے. تو اسی پہ اختتام ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو یقیناً وہ اچھا خاتمہ ہو. نبی کریم علیہ السلام کی شان ایسی ہے کہ جتنی وہ بیان کی جائے، جتنی بار بیان کی جائے مزہ ہی آتا ہے، دل کو ایک سکون ہی ملتا ہے کہ میرے آقا جی کا نام ہی ایسا ہے، آقا جی کی شان ہی ایسی ہے. کیوں نہ ہو کہ انبیاء وہ بھی آقا جی کا نام ہی لیتے رہے، صحابہ بھی آقا جی کا نام ہی لیتے، اور سارے نبیوں کی امتیں جو تھیں وہ بھی آقا جی کو ہی یاد کرتے رہے. تو ایسی شان والا نبی ہو تو کیوں نہ بندہ قربان جائے، بار بار کیوں نہ ذکر خیر کرے. نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو صحابہ کرام نماز میں بھی آقا جی نماز پڑھا رہے تو کوشش کرتے پہلی صف میں جائیں اور آقا جی کی زیارت کرتے رہیں. نماز میں بھی نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں تو کیا کوشش پہلی صف میں جائیں اور آقا جی کی زیارت بھی کرتے رہیں. آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے دوران آپ نے اپنا ایک قدم مبارک آگے کیا اور ایک ہاتھ اوپر کی جانب جو ہے نا پھیر کیا، تھوڑا آگے بڑھایا، اوپر کی جانب ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر ساتھ ہی پیچھے کر لیا، پھر قدم بھی پیچھے کیا، پھر نماز پڑھانے لگا. اب جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے نماز کے دوران ایک قدم آگے بڑھایا اور ہاتھ بھی اونچا کر کے آگے بڑھایا، پھر ہاتھ پیچھے بھی کر لیا، تو یہ سمجھ قربان جاؤں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے دیکھا، میں اس وقت جنت کو دیکھ رہا تھا، جنت کے باغ دیکھ رہا تھا، تو ایک انگوروں کا گچھا تھا، خوشہ تھا، تو اس وقت اس پہ میری نظر پڑی تو میرا دل کیا کہ میں اس کو اتار لوں. تو میں نے ہاتھ آگے کیا اور پھر ہاتھ پیچھے کر لیا، اس لیے پیچھے کر لیا کہ جنت تو راز ہے، تو راز کو راز ہی رہنے دو تو اچھا ہے، تو اس لیے ہاتھ پیچھے کر لیا. اب قربان جاؤں آقا جی کے اختیار پہ، وہ چاہیں تو کچھ بھی کر دیں، ان کے لیے کیا مشکل. مالک جو ہے، مالک تو مالک ہوتا ہے نا، وہ سارے اختیارات کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے وہ کر سکتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا جی کے صحابی ہیں، تو چہرہ سیاہ تھا ان کا، تو آقا جی کی بارگاہ میں ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کروا دیں، مجھے کوئی مثلا کوئی اپنی لڑکی نہیں دیتا تو مجھے میری شادی کروا دیں. تو آپ سیاہ رنگ تھا آپ کا، شکل و صورت اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، اس وجہ سے وہ بیچارے بڑے وہ مایوس تھے اس بات میں کہ کوئی رشتہ نہیں دیتا. تو آقا کریم علیہ السلام کے قربان جائیں تو شان پھر کمال شان ہے نا. وہ خالی تو جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ابھی کوئی خالی نہیں جاتا تو صبر کیوں جاتا جب سرکار سب کے سامنے. ابھی تو نظر والوں کے سامنے ہے، وہ تو دیکھ سکتے ہیں، ویسے تو سب کے سامنے ہے لیکن بات دیکھنے کی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر بن وہب ہے محفل میں؟ تو اس نے کہا نہیں محفل میں نہیں ہے. آقا جی نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ عمر بن وہب سے کہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. اب
جاتے ہیں قربان جاؤں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ گھر جاتے ہیں اور عمر بن وہب بہت خود بھی بہت خوبصورت تھے. تو جب ان کے گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے آقا کریم علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے. تو عمر بن وہب وہ کہتے ہیں جا بھئی غریب کو تو میں اپنی بیٹی نہیں دیتا. دیکھا آپ بڑے مایوس ہوئے, آپ کو بڑا دکھ ہوا, آپ واپس لوٹ گئے. اور آپ عمر بن وہب ان کی جو بیٹی تھی وہ یہ بات سن رہی تھی, وہ سن رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے کیوں اس طرح کیا, گزارا تو میں نے کرنا ہے نا. جب نبی کریم علیہ السلام نے بھیج دیا تو پھر آپ نے انکار کیوں کیا. جائیں اس سے پہلے کہ سب کچھ برباد ہو جائے, ہم تباہ و برباد ہو جائے, جائیں آقا جی کی بارگاہ میں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اب جب وہ دوڑے گئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر بن وہب تم نے ہماری بات کو ہی ٹھکرا دیا. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آ گیا, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں تیار ہوں اس بات کے لیے, آپ شادی کے جو احکامات جو جاری کرتے ہیں ہمیں قبول ہے. اب 400 دینار طے پائے حق مہر. اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ غریب ہوں, میرے پاس تو 400 دینار نہیں ہے. اب آقا جی لجپال ہیں نا, قربان جاؤں میرے پاس تو نہیں ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے, یعنی کہ اتنے مالدار تھے کہ اگر یورپ بھی چاہتے تو پورا یورپ خرید لیتے, یعنی اس وقت وہ اتنے مالدار تھے, اتنے امیر تھے. تو اب آقا جی نے فرمایا گئے تو بتایا کہ اس طرح مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو مجھے 400 دینار چاہیے. تو قربان جاؤں صحابہ کرام پر وہ تو آقا جی پہ جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. انہوں نے فوراً بندوبست کیا اور کہا یہ لیں. اب وہ جاتے ہیں کہتے ہیں چلو کچھ تحائف, شادی جو ہے کوئی تحائف بھی خرید. اب جب بازار میں تحائف خریدنے جاتے ہیں تو اتنے میں ایک آواز آئی کہ کچھ بدو ہیں, انہوں نے مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا. اب صحابہ کرام کا عشق دیکھا ہے, کچھ بدو ہیں انہوں نے مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا ہے. تو فوراً بھئی ادھر آئیں آپ. تو اس وقت آپ نے وہیں پہ وہ تحائف چھوڑے, تل کوئی گھوڑا خریدا, ایک تلوار خریدا. کہتے ہیں شادی تو ہوتی رہے گی نا, کہ مدینے پہ حملہ اگر وہ کر رہا ہے تو پہلے تو ہم اس کو روکیں نا, بعد میں شادی ہوتی رہے گی. قربان جاؤں تلوار خریدی, گھوڑا خریدا اور فوراً جو ہے نا چل پڑے اور ان سے مقابلہ کرنے لگے. اتنے میں کہ وہ گر گئے, انہوں نے بدو زیادہ تھے تعداد میں, تو پھر آپ گر پڑے, آپ زخمی ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اسے, تو آقا جی فوراً آئے. اور کیا خوش قسمتی ہے ان صحابی رسول کی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کا جو سر مبارک اپنی گود میں رکھا. اور دیکھیں ان صحابی کی قسمت کا رش کا رش دیکھیں. تو آقا کریم علیہ السلام کے آنسو نکل گئے. تو وہ اس وقت وہ شہید ہو چکے تھے, شہادت کو پہنچ گئے تھے, شہادت ہوگی. تو آقا جی نے فرمایا میں نے تو تمہیں نکاح کے لیے بھیجا تھا, تم نے یہ کیا کیا تھا. میں آپ رخصت ہو چکے تھے, شہادت آپ کو مل گئی تھی. تو نبی کریم علیہ السلام کے آنسو مبارک ان کے چہرہ مبارک پہ گرے. کتنے خوش قسمت ہے, ایسی موت تو آئے تو بار بار آئے نا, سرکار سامنے ہو تو اس موت کی کیا ہی بات ہے اور کیا ہی شان ہے ان صحابی کی. قسمت کا رش کا آتا ہے, جب سوچتے ہیں نا مزہ آتا ہے, بات کرنے میں بھی مزہ آتا ہے کہ قدموں میں جو ہے نا ان کا سر ہے اور آقا جی کے آنسو مبارک کیا بات ہے. پھر اتنے میں آقا جی مسکراتے ہیں. اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے تو آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں, پھر آپ مسکرا رہے ہیں. تو قربان جاؤں آقا جی نے فرمایا کہ آنسو سعد کی جدائی میں نکل گئے اور خوشی اس چیز کی ہوئی کہ یہ حوض کوثر پہ پہنچے اور ادھر سے وہ حوض کوثر نوش فرماتے. تو صحابہ کرام کی قسمت کا رش آتا ہے کہ کیا کمال قسمت پائی. کہتے ہیں کاش اس دور میں ہوتے ہیں ہم بھی, تو آقا جی کی خاطر ہم جو ہے نا مر گئے ہوتے تو کیا مطلب.
یقیناً صحابہ کرام قربان جاؤں ان کی وفاؤں پہ انہوں نے وفا بھی کی آقا جی سے. آقا جی تو قربان جاؤں وہ تو ہے ہی ایسے ہیں نا کہ جتنی محبت کی جائے تھوڑی. ایک اور بات کرتا ہوں پھر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے جنگجو تھے. تو جنگ میں آپ کی تلوار ٹوٹ گئی. تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس یہ کہا کہ یا رسول اللہ تلوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی. تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک لکڑی اٹھا کے دی. دیکھیں آقا جی کا اختیار دیکھیں قربان جاؤں. اللہ رب العزت جو اپنے محبوب کو اختیار دی وہ کمال. تو ایک لکڑی پکڑائی کہ یہ بھائی اس سے جنگ کرو. جیسے ہی وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں وہ لکڑی آئی تو اس تیر کی تلوار کا اور میرے یعنی کہ شہادت تک وہ تلوار میرے پاس رہا. میں نے بڑی جنگیں اس سے لڑی اور وہ تلوار اسی طرح صحیح سلامت رہی. تو نبی کریم علیہ السلام آپ صاحب اختیار ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا اختیار دیا. جو چاہے کریں کر سکتے ہیں. ادھر کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی وجہ ہے. ہر چیز کا اختیار ان کا ہے. میں کہتا ہوں نا جنت اور دوزخ کا جو فیصلہ ہے نا وہ قبر میں ہو جائے. اگر میرے آقا کریم علیہ السلام امتی کو دیکھ کے مسکرا دیے تو اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اور اللہ نہ کرے اگر سرکار نے چہرہ پھیر لیا نا پھر کسی کو کوئی امید نہیں ہونی چاہیے جنت کی. پھر ہو تو کوشش کرو خود بھی آقا جی سے عشق کرو اپنی اولادوں کو بھی یہی درس دو. میں تو ہمیشہ اللہ رب العزت سے روز یہ دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین اگر میری نسل چلے تو سارے عاشق رسول ہوں. کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو اللہ معاف کرے بغض والا ہو. سارے میرے آقا جی پہ مرنے والے ہوں مر مٹنے والے ہوں. اہل بیت پہ مرنے والے ہیں. ان کا نام سن کے اپنی جان بھی دینی پڑے تو دینے والے. تو ہمیشہ اپنی اولادوں کو نبی کریم علیہ السلام کا عشق سکھاؤ. اہل بیت کا عشق سکھاؤ. محبت سکھاؤ. صحابہ کی محبت سکھاؤ. یہی ہمارا سب کچھ ہے. یہ آپ کرتے رہے تو پھر آپ کامیاب ہیں. اگر اس سے پیچھے ہٹے تو پھر کوئی چیز بھی نہیں. وہ پھر بربادی ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ آتا ہے.